أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله محترم مقتدر علماء کرام میرے محترم بزرگوں محترم بہنوں عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے ورلڈ اسلامک مشن نیدرلینڈ اور ورلڈ اسلامک مشن نیدرلینڈ یوتھ سرکل دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام جماعتیں جو نیدرلینڈ میں ہیں جامع مسجد طیبہ فیض الاسلام المدینہ اور گلزار مدینہ سوال انوار مدینہ اینٹوکن اور تمام جماعتیں جنہوں نے ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں تعاون کیا ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح سے
ہمارے بہت سے بے شمار بھائیوں نے جہاں جماعتوں نے فنڈس مہیا کیے، جماعتوں نے انفرادی طور پر بہت سے ہمارے بھائیوں نے کھانے کا انتظام کیا، اس کے لیے کچھ بھائیوں نے گوشت کا انتظام کیا، اس نے چاولوں کا انتظام کیا، کچھ بھائیوں نے اور دوسرے تیل کا انتظام کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف کھانے پینے کا سامان، مختلف ضروریات، ٹینٹ بنانے کے سلسلے میں انتظامات، تمام یوتھ سرکل کے جو نوجوان تھے اور جو کمیٹیز تھیں، حاجی محمد یونس صاحب سیکریٹریٹ جو مسجد طیبہ کے ہیں، ان کی نگرانی میں، اور حاجی چھوٹے صاحب کی نگرانی میں، یوتھ سرکل کے صدر جو ہیں، چیئرمین جناب حاجی خلیل امامدی صاحب ہیں، اس طرح سے زوالوں سے حاجی شمشیر صاحب ہیں، کھانے پینے کے انتظامات کے سلسلے میں، ٹینٹ لگانے کے انتظامات کے سلسلے میں، اور تمام جتنے بھی تعاون کے کام ہیں باہمی تعاون سے جو کر سکتے تھے، تقریباً تمام جماعتوں نے، تمام بھائیوں نے انفرادی طور پر، روٹردام کی جماعت نے، دین ہاگ کی جماعت نے، ایمسٹرڈم کی جماعت نے، زوالو کی جماعت نے، اینٹوفن کی جماعت نے، تمام جماعتوں نے مکمل تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب جماعتوں کو برکتیں عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے کھانے کا انتظام کیا ہے، دن رات محنت کی ہے، ساری رات مسلسل جاگے اس کے پکانے کا انتظام کیا اور سامان کے لانے کا انتظام کیا، سامان کا عطیہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور روزگار میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ان سب کے مشکور ہیں، اور حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کانفرنس کے لیے جن سب بھائیوں نے اور بہنوں نے، عزیز بچوں نے اور جوانوں نے جو کچھ بھی اس سلسلے میں مالی اخلاقی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو دربار مصطفیٰ سے بہترین صلہ عطا فرمائے، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور بلاؤں کو دور فرمائے۔ ورلڈ اسلامک مشن کے ساتھ ابھی جو آپ نے تعاون کیا ہے، مالی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اس بلڈر کے بدلے جو آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو آپ نے اپنا پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک بلڈر کے بدلے میں 700 نہیں 7 لاکھ آپ کو عطا فرمائے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ نے 11 بجے سے لے کر اس وقت تک، اب عصر کے لیے اب ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں جلدی جلسہ، 11 بجے سے لے کر اس وقت تک عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، اس کی اہمیت، ایمان جس کو ساتھ لے کر جانا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا، ایمان کو ساتھ لے کر جانا ہے، باقی سب چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں، ایمان ہی ساتھ جائے گا۔ اور ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت جو ہے اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک مقولہ ہے، حبک الشیء یعمی ویسر، جب آدمی کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے اور دیکھ نہیں پاتا، کسی ایسی چیز کو دیکھ نہیں پاتا جو محبوب کے خلاف ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ نہ آنکھ کا ہوش رہتا ہے، نہ کان کا ہوش رہتا ہے، نہ زبان کا رہتا ہے۔ تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وارفتگی اور دیوانگی، اس محبت میں کتنا تعلق ہوتا ہے، محبوب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا آدمی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، یہ بات مسلمہ ہے، یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں اس کو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو برداشت نہیں کرتے،
اب دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے، لیکن بات میں عرض کر رہا تھا. ام المؤمنین ام سلمہ. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں خاص طور پر کہ وہ بھی اس پر غور کریں، توجہ دیں. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بیٹی تھی ایک اس زمانے میں جو مشرک تھا اس کی بیٹی تھی. ان کا نام تھا ابو سفیان. اس وقت تک ایمان نہیں لائے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے. یہ مدینہ شریف میں اپنی کفر کا زمانہ تھا، اور حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس میں گڑبڑ ہو رہی تھی. مدینہ شریف میں یہ آئے تھے، اپنی بیٹی کے پاس ملنے کے لیے آ گئے. بیٹی کے پاس ملنے کے لیے آئے تاکہ بیٹی سے معلوم کریں کہ بھائی کیا خیر خبر ہے، کیسی خیریت. ظاہر ہے باپ کا بیٹی سے تعلق ہوتا ہے. ابو سفیان آئے، گھر میں داخل ہوئے، اور ام سلمہ حضور کی بیوی صاحبہ تھی. ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہا بیٹی خیریت سے ہو، طبیعت اچھی ہے، اور بیٹھنے لگے. تو ایک بستر بچھا ہوا تھا، چادر بچھی ہوئی تھی. ام حبیبہ، معافی ہے میں نے ام سلمہ کہہ دیا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. ام سلمہ نے کہا گیا میری زبان جزاکم اللہ. مولانا یاد دلایا کبھی کبھی بڑھاپے کی وجہ سے نام زبان سے مس ہو جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی. انہوں نے جب باپ آیا بستر پر بیٹھا، بستر لگا ہوا تھا جسے ہوتا ہے گھروں میں عام طور سے، چادر وادر بچھی ہوئی تھی، تھوڑا سا گدا لگا ہوا تھا. وہ باپ اس پر بیٹھنے لگا تو باپ تو کافر تھا. باپ بیٹھنے لگا تو بیٹی نے کہا کہ اس پر مت بیٹھیے، آپ اس پر مت بیٹھیے. یہ واقعہ تمام کتابوں میں تقریباً موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس بات پر غور کریں، اور بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں. باپ کا ادب کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں. باپ کا کہنا بھی ماننا چاہیے، کوئی شک نہیں، مگر کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں نہیں. ماں اور باپ کا کہنا دین کے معاملے میں نہیں مانا جائے گا. بہت سے معاملات ہیں ان میں آپ کہنا مان لیجیے. مثلا باپ نے یہ کہا کہ مجھ کو کچھ پیسے چاہیے ہیں، خرچہ ورچہ دے دو، مان لیا اس کا کہنا. باپ نے کہا مجھے اسپتال پہنچا دو، کہنا مان لیا، اس کو پہنچا دیا. باپ نے اگر یہ کہا کہ میرے ساتھ مندر میں چلو، لگلیز میں چرچ میں چلو، سینیگاگ میں چلو، تو نہیں جائیں گے. باپ نے کہا کہ مسجد لے چلو تو ضرور لے جائیں گے. باپ بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری سب کی ماں ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیوی صاحبہ، فرمایا اس پر مت بیٹھیے. کہا کیوں؟ بستر بچھا ہوا ہے. کہا اس پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں. جس بستر پر رسول اللہ بیٹھتے ہیں اس پر رسول اللہ کے دشمن کو بیٹھنے نہیں دوں. یہ نعرہ رسالہ، حب رسول، عشق مصطفیٰ. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کے احترام میں، جس جگہ سے جس میں مصطفیٰ لگا ہو اس پر دشمن مصطفیٰ کو جگہ نہیں مل سکتی. جس گھر میں وہ شخص رہتا ہے جس کا سینہ
عشق مصطفیٰ سے روشن ہے، اس میں اندھیرا نہیں آ سکتا، اس گھر میں وہ نہیں آ سکتا جو مصطفیٰ کا دشمن ہے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے۔ ہمارے ماں اور باپ کے دشمن اگر ہوں، ہم ان سے تعلق قطع کر لیتے ہیں۔ اب لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ صاحب قطع تعلق جو ہے کیا ثبوت ہے قرآن شریف میں؟ کہ صاحب آپ کہتے رہتے ہیں شادی میں مت بلاؤ، بیاہ میں مت بلاؤ، فلاں جگہ مت بلاؤ، بائیکاٹ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کہتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ خام خواہ کو شور مچاتے رہتے ہیں مولوی لوگ، ایک خاندانوں میں آپس میں پلواروں میں خیشی میں لڑائی کرواتے۔ ہم کسی سے لڑائی نہیں کرواتے۔ ابھی ابھی آپ نے علماء کرام کی زبان فیض ترجمان سے سنا، کسی سے لڑائی نہیں کرواتے، کسی کے مار پٹائی نہیں کرواتے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ جس آدمی کے متعلق ہمیں یہ شبہ ہو، بعد میں پھر یہ یقین ہو کہ یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دشمن ہے، رسول اللہ کے دشمن کے گروہ میں شامل ہے، تو ہم اس گروہ میں شامل کیوں ہوں؟ ہم کو تو الگ رہنا چاہیے۔ ایک ہے حزب اللہ، حزب اللہ وہ گروہ جو رحمانی ہے، اور حزب اللہ ہے اللہ کی جماعت، جو رسول اللہ کے ساتھ میں ہے وہ اللہ کی جماعت ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الا ان حزب اللہ، حزب اللہ کامیاب کون ہے قیامت کے دن؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت میں، رسول اللہ کی جماعت میں شامل ہے، وہی حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، اور وہی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ حی علی الفلاح، آؤ دوڑو کامیابی کی طرف، فلاح کامیاب وہی ہے۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، خون کا رشتہ ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ خون کا رشتہ ہے، کیسے چھوڑ دیں؟ بہت بڑا رشتہ ہے خون کا۔ مولانا صاحب آپ ہی سب لوگ نصیحت کرتے ہو، خون کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ، رحم کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ۔ قرآن شریف میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خون کے رشتے کا احترام کرو، وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رحم کے رشتے کو قطع نہ کرو۔ بالکل صحیح، مگر ایک بات دیکھو، اگر جسم میں کسی کے پھوڑا نکل آئے، اگر جسم میں کسی کے بدن میں پھوڑا نکل آئے تو کیا کرو؟ کیونکہ پھوڑا میرے بدن میں نکلا ہے، تو کیونکہ پھوڑا نکلا ہے، اب اس پھوڑے کو کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا آپریشن، سرجن کہتا ہے آپریشن کرو، اس کو کاٹ دو ورنہ یہ پھیل جائے گا، تو پیر بھی کاٹنا پڑے گا، گھٹنا بھی کاٹنا پڑے گا، جسم بھی کاٹنا پڑے گا۔ کیسے کاٹ دوں؟ یہ میرا پیر ہے، اس کو کیسے کاٹ دوں؟ یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو کیسے کاٹ دوں؟ لیکن اگر وہ پھوڑا زہر پھیلا رہا ہے، وہ زخم زہر پھیلا رہا ہے، اگرچہ جسم میں ہے لیکن اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں کوئی شک نہیں کہ رشتہ دار، خون کا رشتہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اگر وہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زہر پھیل جائے، سارے جسم میں زہر، پوائزن پھیل جائے، تو اس ہاتھ کے رشتے کو کاٹنا پڑے گا۔ ایسے ہی جس رشتے سے ایمان کا خطرہ ہو جائے، اس رشتے کو الگ کرنا پڑے گا۔ بالکل سیدھی سادی بات، بالکل سیدھی سادی بات۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ تم بحیثیت باپ کے آئے ہو
ماشاء اللہ آ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، مگر وہ جگہ نہیں بیٹھ سکتے جس جگہ پر وہ آقا بیٹھتے ہیں جن کے لیے فرش زمین سے لے کے عرش بری تک 70,000 فرشتے اترتے ہیں درودوں کے نغمے اور سلاموں کی ڈالیاں لے کر. اس پہ تم مشرک، کافر، دشمن رسول نہیں بیٹھ سکتا. دشمن رسول اس گھر میں نہیں آ سکتا جس میں عاشق رسول رہتا ہے. عاشق رسول اور دشمن رسول. اب دیکھو ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، وہ جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے لیکن جنگ میں تشریف نہیں لے جا سکے. ابھی چلتا ہوں، اب چلتا ہوں، تھوڑی دیر میں چلتا ہوں، سامان لیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. چلتے اور رش کر تو بہت دور چلا گیا ہوگا، بدر میں شامل نہیں ہو سکے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے. بعد میں جب تشریف لائے تو لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں کہیں. ایک دو آدمیوں نے جھوٹ بھی بولا، ان کا جھوٹ بعد میں کھل گیا. کچھ نے سچ بتا دیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی اور میں کیا عرض کروں آپ سے، میں شرمندہ ہوں کہ میں اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا. لیکن بہرحال حکم رسول یہ تھا کہ جو لوگ اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے ان سب بائیکاٹ کر دیں. اگر ان کی بیویاں ہیں تو بیوی بھی الگ ہو جائے، ان کے ساتھ سوئے نہیں. رسول اللہ کا حکم، بیوی ساتھ نہیں سوئے. کھانا پینا دینا ہو تو دے دیا کرو، ویسے بات نہیں، زبان سے کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں. اب دیکھیے لڑائی کوئی نہیں ہو رہی، ایک بہت خاموش وہ ہے. حضور نے طریقہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی اگر کسی سے نافرمانی ہوئی ہے اس کے بائیکاٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور جس نے کھلم کھلا رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے اس سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ ان سے تعلق توڑنے کا حکم دیا گیا. بات مت کرو. یہ لوگ 3 آدمی جو ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے لین دین بازار میں نہیں ہوگا، ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت کلام نہیں ہوگی. یہ بات بھی کرنا چاہے تو منہ پھیر لو. بائیکاٹ. کہاں کچھ نہیں، مارا نہیں، پیٹا نہیں، لڑائی نہیں، کچھ نہیں. رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 آدمی جو بدر میں رہ گئے تھے اپنی سستی اور کاہلی کے سبب سے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. وہ 3 آدمیوں کے لیے حکم ہوا بائیکاٹ کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیوی بھی پاس نہیں جا سکتی تھی، سونا بند، کھانا دے دو، بات چیت بند. اب بیوی سے کہنا چاہتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو، جواب کچھ نہیں. اور بازار میں نکل کے گئے، کچھ لوگوں سے کہا بھئی وہ فلاں کام جو ہے اس کے متعلق کیا، منہ پھیر لیا، بات نہیں، بند. حضور کا حکم ہے. دیکھو رسول اللہ کے حکم پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عورتیں اپنے شوہروں سے منہ پھیر لیتی تھی. جس شوہر کے لیے رسول اللہ کا حکم تھا کہ شوہر کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر میں کسی کو دنیا میں سجدہ کرنے کا اگر میری شریعت میں اجازت ہوتی تو میں کہتا عورتوں سے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں روزانہ. لیکن کیونکہ میری شریعت میں سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں
صرف اللہ کے لیے سجدہ ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اور بعض شیطان ایسے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں میں جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سجدے بھی کرواتے ہیں۔ اللہ توبہ ہے، توبہ، سجدے بھی کرواتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے اگر عبادت کی نیت سے ہے تو مشرک ہو گیا، اور اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ بہت سے لوگ اب ماشاءاللہ آج کل جانے لگے ہیں اجمیر شریف، ادھر ادھر یہاں وہاں، تو بعض جاہل وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گردن پکڑ کے اس کو فوراً ایک دم چل بھائی قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ قطعاً حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے ہے تو شرک ہو گیا، ایمان چلا گیا۔ بہرحال بات اصل میں یہاں چلی جائے، لمبا مسئلہ ہو گیا۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی عظمت بیان کی کہ اگر شوہر کا مرتبہ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ اگر اجازت ہوتی میری شریعت میں تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو روز سجدہ کیا کرے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بیویوں نے بھی بائیکاٹ کر دی شوہر کا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول فرمائی۔ وہ روتے تھے، حضرت حاتم خاص طور سے روتے تھے، اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، یہ تین تھے، وہ روتے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے چین رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں جب جاتے تھے لوگ منہ پھیر لیتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے۔ رشتہ داروں نے، پلواروں نے، خیشیوں نے منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، بات بند کر دی۔ بیوی نے منہ پھیر لیا، بات بند کر دی۔ بیٹے نے منہ پھیر لیا، بات بند کر دی۔ رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ خاموش بائیکاٹ ہے، کچھ نہیں کہنا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہے، جو رسول اللہ کا غلام ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارے آگے آگے ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ اور جو رسول اللہ سے جس کا کوئی تعلق نہیں، ان کا دشمن ہے۔ رسول اللہ کے دشمن کے ہم بھی دشمن ہیں، اور جو رسول اللہ کا شیدائی ہے، ان کا غلام ہے، سبحان اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا امام۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ایمان ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو کافر ہے، مرتد ہے۔ مسلمانوں کی اگر حکومت ہو تو اس کا بڑا زبردست علاج ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی گردن ہی الگ کر دی جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، چل بھائی چھٹی، بولی بولی سب ختم۔ لیکن ہمارے پاس علاج کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں، جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو حضور کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ان کا تعلق ہم سے جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر ہمارا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ فقط اتنی سی بات ہے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ دیکھو آپ نے دیکھا، اگر کوئلے کے دکان پہ آپ بیٹھے، میں اگر بیٹھوں، سفید کپڑے ہیں، جہاں کوئلہ بکتا ہے، کول جہاں بکتا ہے وہاں بیٹھ جائیں تو سفید کپڑے پہ کالک لگ جائے گی۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے دشمن، عقیدہ ختم نبوت کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات توہین پر، تنقیص پر لگے رہتے ہیں، ان سے اگر ہم دوستی اور تعلق قائم کر لیں گے تو دل کالا ہو جائے گا، ایمان پر دھبے لگ جائیں گے، اور ظاہر ہے جب ایمان پر دھبے لگ جائیں گے
تو پھر کیا لے کر قبر میں جاؤ گے؟ کیونکہ مال دولت تو سب یہیں چھوڑ جائیں گے، اور اگر ایمان بھی کالا ہو گیا اور ایمان بھی گیا تو پھر کیا لے کے گئے؟ ایمان کی حفاظت کرو اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ رشتہ دار اور یہ پلوار اور یہ خیشی یہ قبر میں کام آتے ہیں کیا؟ قبر میں کام نہیں آتے۔ اندھیری قبر میں ہم کو سب کو لوگ اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور وہ قبر جو ہے جہاں اس اندھیری قبر میں سب رشتہ دار اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسی قبر میں رسول اللہ آتے ہیں۔ اور اگر رسول اللہ سے تعلق ہے اور اگر رسول اللہ سے تعلق ہے تو روشنی مل گئی، قبر میں اجالا ہو گیا، اور اگر رسول اللہ سے تعلق ختم ہو گیا تو قبر اندھیری ہے، دنیا میں بھی اندھیرا رہا، آخرت میں بھی اندھیرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ ورلڈ اسلامک مشن کے اسٹیج پر اس کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہے، عشق رسول کا، محبت رسول کا۔ یہ علماء اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آج ان کی طرف سے آپ کو یہی پیغام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کیجیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ اپنے دل میں روشن کر لیجیے۔ یہ چراغ جو دل میں روشن ہوگا ایمان کا، یہی قبر میں روشنی دے گا، اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مجھ گنہگار و سیاکار کو بھی اور آپ کو بھی، ہمیں سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بڑی محبت سے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اللہ حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ، تو نور سے معمور سینہ، اور مشک سے بہتر پسینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ایھا المبعوث فینا، جئت بالامر المطاع، جئت شرفت المدینہ، مرحبا یا خیر داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اب تو طیبہ میں بلا لو اور میرے آقا حسرتیں دل کی مٹا دو اور ہم بروں کو بھی نبھا لو اور اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اللہ یا حبیب صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير مغاني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کے در کی فقیری تو دو جہاں کی ہے امیری اب آ گیا ہے ضعف پیری تو کیجئے للہ دستگیری یا نبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا من را وجہک یسعد یا کریم الوالدین حوضک الصافی المبرد وردنا یوم النشور یا نبی سلام علیکہ یا قسمت تھام کر دامان رحمت ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت بازو ہو باب اجابت یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. آپ میں میں یقین رکھتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ آپ سب بھائیوں نے اور بہنوں دربار رسول میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کیا، اس میں کوئی شک نہیں. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہاں پڑھ رہے، صلاۃ السلام بھیج رہے اور مدینہ منورہ میں آپ کا سلام سنا جا رہا ہے. اے اللہ پیارے محبوب حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ختم نبوت کے سلسلے میں جو نذرانہ عقیدت اس جلسے کی شکل میں پیش کیا گیا تو قبول آمین یا رسول اللہ اپنی امت پر رحمت کی نظر فرما آمین یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین یا رسول اللہ ہم آپ کے وفادار و غلام ہیں یا رسول اللہ رحمت کی نظر فرمائیے یا رسول اللہ یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ اے اللہ ہم پیارے محبوب حضور پر سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کے اصحاب کرام کا صدقہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جتنے بھائی ہمارے اور بہنیں جن بھائیوں نے اور بہنوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کے سلسلے میں ختم نبوت کے سلسلے میں دن رات محنت کی ہے جان کی مال کی وقت کی قربانی کی ہے اے اللہ ان کو دین و دنیا میں بہترین نعمتیں عطا فرما دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما بیماروں کو شفا عطا فرما حاجی محمد قاسم صاحب ورلڈ اسلامک مشن کے صدر بھی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما حاجی والدین صاحب ورلڈ اسلامک مشن کے نائب صدر وہ بھی بیمار ہیں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما حاجی محمد اسلم صاحب کو بھی اللہ صحت کامل عطا فرما حاجی اصغر علی صاحب کو بھی اللہ صحت کامل شفا کامل حاجی محمد یونس صاحب طیبہ کی جنرل سیکریٹری ہیں ان کو بھی اللہ اور تمام بھائیوں کو اور جتنے بھی حاجی چھوٹے صاحب ہیں اور دو تمام بھائی حاجی شمشیر اور سب کے سب جن بھائیوں نے اور بہنوں نے اور عزیزوں نے اور نوجوانوں نے حاجی خلیل امام بھی اور ان کے سب ساتھیوں نے اس جلسے کے قائم کرنے میں دام درم قدم سخن میں حصہ لیا اور جن بھائیوں نے مالی مدد فرمائی اے اللہ ہم سب کو دین و دنیا میں نعمتیں برکتیں عطا فرمائے وہ علماء کرام جو یہاں تشریف لائے اور اپنی تشریف آوری سے جلسے کو اے اللہ انہوں نے رونق بخشی ہے ان سب علماء کرام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کی زبانوں میں اثر عطا فرما ہم سب علماء کرام کو اے اللہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو معاف فرما اور اس قوم کو اے اللہ رشد اور ہدایت کے راستے پر چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما ان سب علماء کرام علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما کلمہ حق کہنے کی توفیق و سعادت عطا فرما رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیسوں کا صدقہ یہ جامعہ مدینۃ الاسلام ہے اللہ اس میں قرآن مجید و فرقان حمید کے حفظ کا انتظام ہے قرأت کا انتظام ہے دینی تعلیم کا انتظام ہے یہاں سے علماء تیار کیے جاتے ہیں حافظ بنائے جاتے ہیں اے اللہ اس جامعہ کو آباد اور شاد فرما اور وہ تمام مسجدیں جو ہالینڈ کی سرزمین پر ہم سب بھائی اور بہن مل کر بنا رہے ہیں اے اللہ اس پیسے کو قبول فرما ان مسجدوں کے بنانے کی کو اے اللہ شرف قبولیت عطا فرما اور جن بھائیوں نے اور بہنوں نے مسجدوں کے بنانے میں مسجدوں کے قیام میں مسجدوں کی تعمیر میں مسجدوں کے آبادی میں جو بہن اور بھائی اور عزیز نوجوان حصہ لے رہے ہیں ان سب کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمارے دلوں کو مدینہ بنا اے اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیسوں کا صدقہ ان کے شہر کی زیارت نصیب فرما ان کے روضے کی زیارت نصیب فرما اور ان کے صدقے میں اے اللہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت بھی نصیب فرما حاضرین میں اتنے ہمارے دینی بھائی اور بہنیں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ حاضر ہو چکے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما جو حاضر نہیں ہوئے ان کو حاضری کی سعادت عطا فرما جو حاضر ہو چکے ہیں انہیں بار بار اس پاک در کی حاضری نصیب فرما مسلمانوں کے کاروبار میں رزق میں روزی میں روزگار میں کاروبار میں تجارت میں کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما جن بھائیوں نے اور بہنوں نے کھانے میں اور اس کی دعوت کے انتظام میں اور جلسے کے انتظام میں عملی طور پر ایسے سے حصہ لیا ان کے مال میں برکتیں عطا فرما ان کے جان میں برکتیں عطا فرما ان کی اولاد میں برکتیں عطا فرما حاضرین اور سامعین جتنے بھی یہاں حاضر ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں جس محبت اور خلوص کے ساتھ آئے ہیں اے اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما بیماروں کو شفا عطا فرما کمزوروں کو قوت عطا فرما رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیسوں کا صدقہ ہمارے سینوں کو حضور کی محبت سے روشن فرما اور حضور کے دشمنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیسوں کا صدقہ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما کشمیر کے مظلوم مسلمان مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرما داغستان اور چیچنیا اس صوبہ کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما سارے عالم کے مسلمانان اہل سنت
و جماعت کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی حفاظت فرما، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. ورلڈ اسلامک مشن کی طرف سے، میری جانب سے، تمام علماء کی جانب سے میں آپ سب کا شکریہ بہن اور بھائیوں کا ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کرتا ہے.